اسٹیج پہ ڈائس کے پیچھے کھڑا شخص شمس سلطان کی تعریفوں میں رطب اللسان تھا۔ اس کے الفاظ شمس کی وہ خوبیاں بھی بیان کر رہے تھے جو شاید اس میں موجود ہی نہ ہوں۔ اسٹیج کے دائیں بائیں اور سامنے کھڑے کیمرہ مین اپنے کیمرے میں اس سارے منظر کو محفوظ کر رہے تھے۔ اسٹیج پہ سامنے دیکھتے ہوئے ہارون شاہد نے بیزاری سے گردن موڑ لی تھی۔ وہ کم از کم یہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ ایک بھولا بسرا منظر آنکھوں کے پردے پہ چلنے لگا۔ مہرمہ سلطان کے جل جانے کے ایک دن بعد رات 8 بجے عمر حیات کے بنگلے پہ اس وقت دعوت کا سماں تھا۔ یہ دعوت بھی عمر ہی کی جانب سے تھی۔ کچھ عرصہ ہوا تھا وہ پیسہ خرچ کرنے لگا تھا۔ لمبی میز کے اطراف میں کرسیاں لگی تھیں۔ انہی کرسیوں پہ اس وقت لیل، ہارون، حسن، عمر حیات اور ہالے سلطان بیٹھے تھے۔ سربراہی کرسی پہ عمر، اس کی دائیں جانب ہالے اور بائیں جانب حسن، ہالے کے ساتھ والی کرسی پہ ہارون اور ہارون کے سامنے لیل۔ چمچوں اور کانٹوں کے بیچ ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی تھیں۔ ویسے ایک اہم خبر ہے جو میں حالے کو بتانا چاہتا ہوں۔ حسن کھانے سے ہاتھ روک کے بیٹھا حالے کو دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ اسے دیکھنے لگے۔ اجازت ہے عمر بھائی؟ وہ عمر کو دیکھتے ہوئے ایسی معصومیت سے بولا کہ عمر کو اپنے آس پاس خطرے کا الارم بجتا محسوس ہوا۔ اس نے بدقت ہاں ہاں بولو کہہ کر اجازت دی تھی۔ جانتی ہو حالے، جب وہ سطر جادو اس کی منشا نہیں مجبوری تھی۔ اس کا مطلب ہم نے تم سے پوچھنے کو کہا تو عمر بھائی، اس نے بھائی پہ زور دیا تھا۔ نے کیا کہا تھا؟ عمر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حسن کی منت کی تھی۔ ہوگا وہ ایس پی، لیکن بیوی کے سامنے بڑے بڑے سرماؤں کی نہیں چلتی۔ حالے نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ کیا کہا تھا؟ اس نے بولا کہ اب تمہاری بہن بتائے گی، وہ جو بچپن سے فیل ہوتی آ رہی ہے، وہ جس کی ہر پیپر میں سپلی آتی ہے۔ ہارون بھائی آگے آپ بتاؤ۔ اس نے اب بات جیسے ہارون کے ہاتھ میں دیتی تھی۔ عمر کے چہرے پہ جیسے کوئی سانپ ڈنک مار گیا ہو۔ ہارون نے سب کو ایک نگاہ دیکھا۔ عمر نے کہا تھا کہ میری بیوی کو تو اپنے کورس کی کتابوں کا نہیں پتہ ہوتا، چلی ہے مثالیں حل کرنے۔ اس سے اچھا ہے میں شانوں سے پوچھ لوں۔ اور اس قدر مبالغہ آرائی پہ عمر کا دل چاہتا ہارون کا سر دیوار میں دے مارے۔ حالے سنجیدگی سے انہیں سن رہی تھی۔ عمر نے کہا تھا حالے 10 دفعہ پیدا ہو کر آ جائے تب بھی اس بات کا مطلب نہیں سمجھ پائے گی۔ عمر حیات کی بیوی بن کر بھی اسے کچھ عقل نہیں آئی۔ اس سے زیادہ عقل مند تو نرسری کلاس کا بچہ ہوگا۔ اب کہ لیل بولی تھی۔ عمر بے چارگی سے انہیں دیکھے گیا۔ کاش وہ اپنے حق میں کچھ کہہ پاتا۔ اب وہ تینوں چہرہ اٹھائے ایک نئی جنگ عظیم کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے میرے شوہر پہ یقین ہے، وہ تمہاری طرح شیطان کا چیلا نہیں ہے، میرے بارے میں ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ لو جی، سب برباد ہو گیا۔ حسن نے چمچہ پلیٹ میں پٹکا تھا۔ ایک کینہ توز نظر ہارون اور لیل کے لتاڑے ہوئے چہرے پہ ڈالی۔ اتنی اوور ایکٹنگ کی ضرورت نہیں تھی ویسے۔ اگر آپ دونوں کو ملانے کے بجائے یہ کیس میں نے خود ہینڈل کیا ہوتا تو اب تک یہ دونوں 8 بار لڑ چکے ہوتے۔ وہ خفگی سے کہتا پلٹ گیا۔ ہارون اور لیل کندھے اچکائے دوبارہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ شکر ہے حالے، تمہیں میرا یقین ہے، ورنہ کوئی یقین نہیں ہے مجھے۔ میں جانتی ہوں تمہاری اس ایناکونڈا کے زہر سے بھری زبان میری شان میں کیا کچھ کہہ چکی ہوگی۔ کمرے میں چلو دیکھتی ہوں تمہیں۔ اور یہاں عمر حیات کے اندر کا مسکین شوہر دھاڑے مار مار کر رویا ہوگا۔ گزرے وقت کو چھوڑ کر ہارون واپس حال میں آیا تو ڈائس کے پیچھے کھڑا آدمی اب بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اس کو سننے لگا۔ بیزاریت حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ کیا تم تیار ہو؟ یہ وہ پیغام تھا جو عمر نے ابھی ٹائپ کر کے حالے کو بھیجا تھا۔ نیلامی شروع ہو چکی تھی۔ مختلف لوگ اپنے کارڈز بلند کیے ہوئے تھے۔ میر وائز فرید ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، یوں جیسے وہ آخر میں سب سے بڑی بولی لگائے گا اور فاتح بن جائے گا۔ اسکرین پہ نظر آتا عمر حیات کا میسج پڑھ حالے کے چہرے کے تاثرات میں بے چینی گھل گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ تکان واضح تھی۔ اس کی انگلیوں نے پیغام ٹائپ کیا تھا۔ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں عمر، قاتل تو ہم بھی ہیں۔ لکھ کر بیزاری سے موبائل پرے ڈال دیا۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا اور پھر سر جھٹکا۔ ذہن کے پردوں پر کوئی اور منظر چلنے لگا تھا۔ 13 دن قبل، مہر ماہ کی گرفتاری کے 2 دن بعد، جیل خانے کے سلاخوں کے پیچھے وہ بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، لباس مٹیالہ، روکھے ہاتھ پیر، بے جان جلد۔ 2 دن، بس 2 دن میں جیل اس کی ساری اکڑ نکال چکا تھا۔
قید آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیتی ہے جو حالات یا زندگی نہیں سکھا سکتی۔ جس وقت ایک لیڈی اہلکار اسے بلانے آئی، مہرماں تیزی سے اٹھی تھی۔ اب وہ لیڈی اہلکار کے ساتھ راہداریاں پار کرتی تیز تیز جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک امید تھی۔ ملاقاتی کمرے میں لا کر اسے جب بٹھایا گیا تو وہ ذرا سا چونکی تھی۔ سامنے سے آتے عمر حیات کو دیکھ کر چونکی تھی۔ اس نے یہ توقع نہیں کی تھی۔ ملاقاتی کمرہ کیا تھا؟ بس ایک چھوٹا سا تنگ کمرہ جس میں ایک روشن دان لگا تھا۔ کمرے کے عین وسط میں ایک چھوٹی لکڑی کی میز کے گرد دو کرسیاں رکھی تھیں۔ اسی میز کے اوپر ایک پیلا بلب جل رہا تھا۔ یہ تفتیشی کمرہ تھا، لیکن اس وقت ملاقاتی کمرہ تھا۔ ہیلو مہر ڈارلنگ، عمر بشاشت سے کہتا آگے آیا تھا۔ کرسی کو موڑا یوں کہ پچھلا حصہ آگے لے آیا اور دونوں ٹانگیں دائیں بائیں کر کے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹھوڑی ٹکا کر بیٹھ گیا۔ مہرماں سلگتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں عمر، تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ۔ میں سب سمجھ رہی ہوں۔ تم اور میں ایک ہیں، میں تمہارا دماغ پڑھ سکتی ہوں۔ عمر اس کو دلچسپی سے دیکھے گیا۔ بتاؤ پھر مدر گوتھل کی اماں، کیا چل رہا ہے میرے دماغ میں؟ مہرماں سخت آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی میز پہ آگے کوئی۔ کل رات میرا کمرہ بدل کر مجھے ان عورتوں کے ساتھ رکھا گیا جو 4 قتل کر چکی ہیں، اور کل سے ہی اب تک وہ 1000 بار ایسی حرکت کر چکی ہیں کہ میں ان سے بحث کروں، اور وہ مزید آگے ہوئی، وہ مجھے مار دیں۔ اس نے الفاظ ادا کر دیے۔ تم یہاں اس جیل کی 4 دیواری میں مجھے مروا دو گے اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ میں جانتی ہوں، میں تو یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے پاس صرف آج یا کل کا دن ہوگا، اس لیے وہ مسکراتی ہوئی پیچھے کو ہو بیٹھی۔ اس لیے میں نے تمہاری ٹراماس کی ماری بیوی کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ بھی میرے جیسی ہے۔ اس کے ہاتھوں پہ بھی خون لگا ہے، وہ بھی قاتلہ ہے، وہ بھی قیامت کے روز کعبہ کو ڈھا دینے جتنے گناہ کی حامل ہوگی۔ وہ بول رہی تھی اور عمر آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، بے تاثر۔ گھر جاؤ اور جا کر دیکھو تمہاری اپروول کی ماری بیوی ایک بار پھر خود کو اندھیروں میں دھکیل چکی ہوگی، اور اس بار عمر، اس بار تم اسے واپس نہیں لا سکو گے۔ قتل بہت بڑا گلٹ ہے، بہت بڑا۔ آخر میں، بالکل آخر میں اس کی آنکھوں میں تکلیف آئی تھی، یوں جیسے بھوری آنکھوں کو کچھ یاد آیا ہو۔ عمر سیدھا ہو بیٹھا، کمر سیدھی کیے بالکل اس کی آنکھوں کی سیدھ میں دیکھتا۔ وہ چاہے ٹراما کی ماری ہو یا چاہے اس کی انسیکیورٹیز ہوں، اب اسے ان سب سے باہر آنا ہوگا۔ وہ اپنے اندھیروں میں روشنی خود پیدا کرے گی۔ حالے وہ عورت ہے جس سے میں نے محبت کی ہے مہرماں، تم دیکھنا وہ سہارے کے لیے میرا ہاتھ بھی نہیں تھامے گی۔ اسے بے ساکھیاں نہیں پسند تمہاری طرح۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور رہی تم، تو تمہارے لیے میں نے موت نہیں زندگی چنی ہے۔ مہرماں کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے پہ زوردار تھپڑ دے مارا ہو۔ وہ تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے عمر، وہ بولی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عمر کا چہرہ بے تاثر رہا۔ تم تم یہ نہیں کر سکتے، تمہیں یہ حق نہیں ہے، تم پلیز مجھے مار دو۔ میں یہاں اس ماحول میں کیسے رہوں گی؟ آر یو کریزی؟ وہ دہل گئی تھی۔ عمر پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، اس کے ہر قدم کے ساتھ مہرماں کو اپنا دل بیٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم یہاں رہو گی مہرماں، کیونکہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ موت ہر بار سزا نہیں ہوتی، کئی بار زندگی زیادہ بھیانک ہوتی ہے۔ تمہیں مار دوں گا تو ایک جھٹکے میں ختم ہو جاؤ گی، لیکن اگر زندہ رہو گی تو ہر دن اپنی موت مانگو گی۔ خدا کے لیے عمر یہ مت کرو، تم اچھے آدمی ہو، غلطی ہو گئی مجھ سے، بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں واپس آنا چاہتی ہوں، مجھے یہاں سے نکالو پلیز عمر۔ وہ گھگیا رہی تھی۔ عمر چوکھٹ تک آ چکا تھا۔ مہرماں کے سفید پڑتے وجود کو دیکھ کر اسے سکون نہیں مل رہا تھا، لیکن کچھ تھا کہ زخموں پہ ٹھنڈک کی طرح لگ رہا تھا۔ میں یہاں ہر ہفتے آؤں گا مہر، میں تمہیں آ کر اپنے پورے ہفتے کی کہانی سناؤں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ آج میں نے حالے کو کیا بنا کر کھلایا، میں نے آج اسے کہاں شاپنگ کروائی، آج اس سے کتنی محبت بھری باتیں کی۔ تم حسد اور جلن کی ماری عورت، تمہارے لیے یہی سزا ہوگی کہ تم ان باتوں کو سن کر پل پل مرو۔ وہ چوکھٹ پار نہیں کر سکا، بس کھڑا رہا۔ مہرماں کی خوفزدہ آنکھیں اب بھل بھل آنسو بہا رہی تھیں، سانس رک رک کر آ رہا تھا، روح جیسے قبض ہو رہی تھی۔ مجھے مار دو عمر، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے مار دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، مجھے ایسی سزا مت دو، پلیز مجھے مار دو۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جی چاہ رہا تھا اپنی چلتی نبض خود ہی روک لے۔
तुम्हें ये औरतें इतना मारेंगी कि तुम उठ भी ना सको। तुम ज़ख्म-ज़ख्म हो जाओ और फिर वो तुम्हें 1 हफ़्ता सुकून से रहने देंगी, ताकि तुम्हारे ज़ख्म भर सकें और उसके बाद वो तुम्हें फिर ज़ख्म देंगी और उनके ज़ख्म सिर्फ़ चंद दिनों के लिए होंगे। वो कभी भी तुम्हें जान से नहीं मारेंगी, क्योंकि तुम्हें पल-पल मरना है। तुम यहाँ रहो, सारी ज़िंदगी रहो, मैं यहाँ आता रहूँगा। एक दिन अपने बच्चे यहाँ लाऊँगा। जब तुम हसद की आग में जलोगी तब मुझे सुकून नसीब होगा। तुम्हारी सज़ा मौत नहीं, ज़िंदगी है मेहरमा। वो बोलकर चौखट से हट गया था। मेहरमा दीवाना वार उसके पीछे भागी थी, लेकिन उमर नहीं रुका। उसके दिल को कुछ हो रहा था। वो जितना नॉर्मल दिख रहा था, इतना था नहीं। मेहरमा को लेडी एहलकारों ने बाजुओं से जकड़ रखा था। वो हिज़यानी अंदाज में चीख रही थी, मुझे मारो उमर, खुदा के लिए मुझे जान से मार दो। मुझे ज़िंदा क्यों छोड़ा है? मैं मरना चाहती हूँ, खुदा के लिए मुझे मारो। वो चीख रही थी, किसी पागल जुनूनी की तरह खुद को छुड़वा रही थी। जेल खाने में उसकी चीखें, उसका मातम गूंज रहा था। जिंदगी वाकई उसके लिए सजा साबित होने वाली थी और वो ये बात अच्छी तरह जानती थी। उसे अपने हिस्से की सजा मिल चुकी थी, लेकिन कोई था जो अब भी बाकी था। वो रश ड्राइविंग करता घर की तरफ जा रहा था। उसके जहन में बस हाले थी, सिर्फ हाले। उसका हाथ बार बार पेशानी को मसल रहा था। क्या करे, कहाँ जाए? पता नहीं मेहर माँ उससे क्या क्या कुछ कह चुकी होगी, अल्लाह ही जाने। वो क्या पैगाम भिजवा चुकी होगी। उसे बस फौरन घर जाना था। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर गजाला रूही के क्लिनिक में नीले सोफे पे हाले सुल्तान बैठी थी। उसके सामने रूही बैठी थी। वो उसे हाले को देखती हुई। हाले का चेहरा खाली था। उस पे कोई गिल्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था। वो गर्दन ताने हुए बैठी थी। मुझे इलाज चाहिए डॉक्टर, और इस बार ये उम्र के लिए या फिर लोगों के लिए नहीं होगा। न किसी खौफ, किसी मोहब्बत के लिए। मुझे इलाज मेरे लिए चाहिए। मेरा जिस्म थक गया है। मुझे अब बस सुकून चाहिए। आप मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा। जिस तरह की थेरेपी आप चाहती हैं मैं करूँगी। लेकिन बस मुझे आज़ादी दिलवाएं। मेरे कंधों से बैसाखी हटाकर मुझे मेरे पैरों पे कैसे चलना है ये सिखा दें प्लीज़। रूही मुस्कुराई। शुरू से शुरू करो करो हाले सुल्तान, और मुझे झोल वाली बेतुकी सी कहानी मत सुनाना। वो कहानी सुनाओ जो सच है, क्योंकि तुम्हारा सच ही तुम्हारी निजात है। हाले ने गीली आंखों के साथ इस बात में सर हिलाया था। कंधों का बोझ सिरकने लगा था और आज वो सच बोलना शुरू हुई थी। और फिर अगले 2 घंटे वो दोनों बातें करती रही थी। जो दिल में था हाले कह चुकी थी। बातों का बोझ उतरा तो वो बाहर निकल आई थी। उमर सामने ही खड़ा था, गाड़ी से टेक लगाए तशवीश से उसे देखता हुआ। अलबत्ता हाले कंपोज्ड थी। वो छोटे छोटे कदम लेती उसके करीब चली आई। उमर गौर से उसे देख रहा था। वो उसके करीब आकर रुकी, गर्दन उठाकर उमर को देखा। वो उसे ही तक रहा था। तुम पहले से जानती थी ना? वो उसका चेहरा पढ़ सकता था। हाले ने उसकी आंखों से नजर नहीं हटाई। हारून शायद मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता उमर। वो मेरे लिए झूठ बोल सकता है, लेकिन मुझसे कभी नहीं, ये याद रखना। अगर तुम्हें मुझसे कुछ छुपाना हो तो हारून को साथ मत ले जाना। उमर अब भी फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। हाले ने उसकी कोहनी पे हाथ रखा। मेरी फिक्र मत करो उमर, मैं सब जानती हूँ। हाँ, वो आदमी मुझसे कत्ल हुआ है और ये गिल्ट सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। मेरा दिल टूट गया है, लेकिन ये सब जानबूझकर नहीं किया मैंने। मैं वक्त लूंगी और शायद ठीक हो जाऊं। उसने हल्के से कंधे उचका दिए। मुझे लगा था तुम मुझसे नाराज होगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला है। अब ऐसे रिएक्ट मत करो जिससे मुझे लगे कि तुम शर्मिंदा हो, क्योंकि तुम नहीं हो उमर। हाले जोर देकर बोली थी। तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन जब मैं पूछूं तो सच बोला करो, क्योंकि मैं तब पूछूंगी जब सच जानती होंगी। वो कहते हुए अपनी जानिब से गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी थी जब उमर की आवाज पे ठहर गई। क्या तुम ठीक हो? अल्फाज चाबुक की तरह दिल पे लगे थे। आंखें जख्मी हो गईं। वो दरवाजा इसी तरह आधा खोले खड़ी रही। वो उसके सामने दूसरी जानिब खड़ा था, फिक्रमंद सा। हाले चंद लम्हा उसको देखती रही, फिर धीरे से नफी में सर हिला दिया। उमर को यूं लगा था जैसे किसी ने उसके दिल में कांटा चिबो दिया हो। कत्ल आपको कभी भी पहले जैसा नहीं रहने देता उमर। उस आदमी के साथ मेरे दिल का एक हिस्सा मरा है, और मैं अब सारी जिंदगी इस गिल्ट में रहूंगी कि मैं कातिला हूँ। सारी जिंदगी ये खौफ होगा कि न जाने अल्लाह मेरे साथ क्या मामला करेगा। वो हल्की आवाज में कह रही थी। उमर मगमूम हुआ था। मैं उस आदमी के खानदान को नफीसा आंटी के साथ जाकर दीद अदा कर आई हूँ। मैंने उसके बच्चों का स्कूल
اپنی ذمہ داری میں لے لیا ہے، لیکن میں پھر بھی سکون میں نہیں ہوں، شاید ساری زندگی ایسی رہوں۔ وہ بے چارگی سے کندھے اچکاتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ عمر کا دل بھاری سا ہونے لگا تھا۔ اس لڑکی کو اذیت میں دیکھنا اس کے لیے سب سے بڑی اذیت تھا۔ حال دوپہر 1:09، نیلامی کی تقریب۔ جی تو کیا کوئی ٹیم ریڈ سے زیادہ کی بولی لگا رہا ہے؟ کوئی ہے میدان میں؟ کوئی ہے جو میر وائز فرید سے زیادہ بولی لگائے؟ ٹیم ریڈ 1، ٹیم ریڈ 2، آپ میری جگہ کو میری مرضی کے بغیر کیسے بیچ سکتے ہیں؟ یہ آواز یہ آواز خالد سلطان کی تھی، جو اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اب سیر میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ خوف کھایا جائے، کچھ تھا کہ ڈرا جائے۔ یہ جملہ ایسا تھا جیسے کسی فلم کا کلائمیکس۔ اس جگہ کی اٹارنی میرے پاس ہے اور مالکانہ حقوق میری بیوی کے پاس۔ عمر بولتے ہوئے اٹھا تھا۔ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ ہماری پراپرٹی کو ہماری مرضی کے بغیر بیچ دیں؟ وہ چلتا ہوا اسٹیج پہ آ رہا تھا۔ شمس سن ہو گیا، اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلتی تھی۔ وہ بس پٹی پٹی نظروں سے عمر کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے کئی لوگ کیمرہ اٹھائے ان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ ان کے پیچھے سیاہ وردی پہنے ہوئے عمر کے بیٹی بھائی بھی آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک جنگ سا سما بن چکا تھا۔ شمس بے یقین نظروں سے عمر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اعتبار ٹوٹنے کی کرچیاں تھیں۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ جگہ تمہاری ہے؟ میر وائز کی ٹھنڈی ہڈیوں کو جما دینے والی آواز پہ عمر نے ہاتھ میں پکڑی موٹی فائل ہوا میں لہرائی تھی۔ میر صاحب، میں ثبوتوں کے ساتھ آیا ہوں۔ فہیم مرزا، شمس سلطان، اس وقت ہر کوئی اگر کسی سے ڈر رہا تھا تو وہ تھا اس فائل کا اصلی نکل آنا۔ میر وائز اٹھا تھا۔ اس کے گارڈز نے بندوقیں سیدھی کر لیں۔ میر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں شانت رہنے کو کہا۔ وہ اب قدم اٹھاتا اسٹیج کی جانب آ رہا تھا جہاں عمر حیات پہلے ہی کھڑا تھا، ہاتھ میں فائل لیے، گردن سیدھی کیے۔ اسٹیج پہ چڑھتے میر وائز نے ایک نظر پلٹ کر شمس کو دیکھا تھا۔ تمہارا یوں خاموش بیٹھ جانا، مجھے لگ رہا ہے جیسے دھوکہ میرے قریب ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولا تو شمس گڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر عمر کو دیکھا، یوں جیسے یقین کر لینا چاہتا ہو کہ آج اسے بھی دھوکہ دیا جا چکا تھا۔ میڈیا کے نمائندے کیمرے سیدھے کیے کھڑے تھے۔ وہ منتظر تھے کہ اب کون کیا کہتا ہے۔ میں میر وائز فرید، وہ اسٹیج پہ رک کر سارے مجمع کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، میں یہاں ہونے والی چالوں سے لا علم ہوں، لیکن اگر مجھے یہ علم ہو گیا کہ یہاں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو میں اسے سزا ضرور دلواؤں گا۔ وہ شمس اور عمر کی جانب مڑا۔ لوگوں کا شور، میڈیا کے بلند آواز میں چپتے سوال، اور ان سب کے بیچ کھڑے تین لوگ، میر، عمر اور شمس، جبکہ چوتھا انسان چلتے ہوئے اسٹیج کی جانب آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاکی فائل تھی۔ وہ جس کے پاس مالکانہ حقوق تھے وہ آ رہی تھی۔ اس کی چال شہزادیوں جیسی تھی۔ اس کی آنکھیں عام تھیں لیکن ان کا تاثر اچھے اچھوں کو دہلا سکتا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، جو گری تھی، زخمی ہوئی تھی، لیکن نہ اس نے زخموں کا ماتم کیا، نہ اس نے گرنے پہ سہارے مانگے۔ وہ حال سلطان تھی، فیری ٹیلز میں رہنے والی حقیقی لڑکی۔ اگر یہ جگہ آپ کی تھی تو آپ اب تک خاموش کیوں تھیں؟ میر اسٹیج پہ کھڑی حالے سے پوچھ رہا تھا۔ فائل چوری ہو چکی تھی میر صاحب، اور مجھے میرے چچا سے جان کا خطرہ تھا۔ اگر میں یہ فائل وقت سے پہلے دکھا دیتی تو کیا ہوتا شاید آپ نہیں جانتے۔ لیکن تمہیں یہ نقلی فائل ملی کہاں سے؟ شمس نے دانت پہ دانت جما کر ضبط سے پوچھا۔ حالے معصومیت سے مسکرائی۔ اس نے یاد کرنا چاہا، اسے یہ فائل کہاں سے ملی تھی؟ فروا سلطان کے قتل کی دوسری رات 2 بجے۔ سلطان منزل گپ اندھیرے میں ڈوبا تھا، ہر طرف تاریکی تھی۔ موت کا سناٹا اب تک اس محل میں گونج رہا تھا۔ ایک انسان کی موت پورا گھر خالی کروا دیتی ہے۔ دبے قدموں مہرماں سلطان کے کمرے میں جاؤ تو وہاں 3 لوگ موجود تھے۔ ان کے ہاتھ میں ٹارچز تھیں اور وہ الماری کے اندر بنے ڈیجیٹل لاکر کا کوڈ کھولنے کے لیے بےتاب نظر آتے تھے۔ حسن، حالے، عمر، ان تینوں نے اپنی اپنی باری کا کوڈ لگانا تھا۔ سب سے پہلے عمر آیا تھا اور اس نے چند ہندسے دبائے، لیکن اگلے ہی لمحے انکوریکٹ پاس ورڈ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے سفیر کی ڈیٹ آف برتھ ڈالی تھی۔ وہ ہٹ گیا، آپ کے حالے کی باری تھی۔ وہ قریب آئی، نیلے رنگ کی نیل پینٹ سے سجی انگلیوں سے چند ہندسے دبائے۔
इनकोरेक्ट पासवर्ड। वो कोफ्त से पीछे हुई थी। बेजारी हद से सवा होने लगी। उसने मेहरमा की अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली थी। हसन संजीदा चेहरे के साथ आगे आया था। उसके जहन में कोई और ही मंजर था। मैंने अब्बा के लिए सफ़ीर को छोड़ दिया हसन, मैं मजबूर थी। मैं क्या करती हसन, मैं क्या करती? वो रो रही थी। हाले की मंगनी वाली रात वो रो रो कर हसन को कुछ बता रही थी। वो जो हिंद से दबा रहा था उसे यकीन था वो दुरुस्त होंगे। वो अंदाजे नहीं लगा रहा था। वो उस औरत की मेंटेलिटी देख कर पासवर्ड खोल रहा था। हर इंसान अपना पासवर्ड अपने मुताबिक रखता है, खोलने वाले के मुताबिक नहीं। ये बात जिस दिन समझ आ गई उस दिन आपके लिए कोई भी पासवर्ड खोलना मुश्किल नहीं रहेगा। और इसी लम्हे करेक्ट पासवर्ड की बिप बची थी। लॉकर खुल चुका था। उमर 27 से हसन के कंधे को थपकते हुए आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों ने आगे बढ़कर दो फाइल्स निकाल ली थीं, एक अटर्नी फाइल और दूसरी मालिकाना हकूक की फाइल। अपनी मोहब्बत, अपनी नफरत, अपनी कमजोरी किसी के आगे अयां कर देना कभी कभी आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। धूप की शिद्दत में तेजी नहीं थी। ये कराची के सरमा की धूप थी। स्टेज अब के मुख्तलिफ था। एक लंबे सोफे के साथ एक छोटी मेज़ का इंतज़ाम भी हो चुका था। इसी मेज़ पे इस वक्त 4 फाइल्स रखी थीं। वो जो शम्स सुल्तान के पास थीं और 2 वो जो हाले और उमर के पास थीं। 2 उधेड़ उम्र मर्द इन सोफ़ों पे बैठे थे और फाइल हाथ में उठाए आंख के करीब की लिखाई का मुआयना कर रहे थे। शम्स बार-बार पहलू बदल रहा था। उसका हलक खुश्क हो रहा था। वो बस यहाँ से भाग जाना चाहता था। वो ये सारी फाइल्स उठाकर रूपोश हो जाना चाहता था, लेकिन उसके सामने पुलिस खड़ी थी। वो स्याह वर्दी वाले लोग जिनके मुंह गालियां और हाथ थप्पड़ उठाने के लिए बने थे। वो मारते हुए, गालियां बकते हुए यूं बेनियाज हो जाते थे जैसे ये तो उनका पैदाइशी हक है। उनके साथ ही वो लोग भी खड़े थे जिनको अगर आपने उंगली से छुआ तो वो बाजू का इल्ज़ाम लगा देंगे। वो जो आपका चेहरा एक पल में पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। वो जो जिनके चैनल पे चलने वाली एक पट्टी आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। वो सामने ऐसे ज़ालिम लोग खड़े हों तो तुम्हें चाहिए कि भागने के मौके होते हुए भी खड़े रहो। मुआयना मुकम्मल हो चुका था। सफारी सूट वाला एक आदमी हाथों की उंगलियों को बाहम फंसाए बोलने के लिए तैयार था। हर शख्स कान बन गया, सबके जिस्म समात बन गए। ये साइन जाली हैं। उन्होंने शम्स की आसमानी फाइल हवा में बुलंद की थी। न्यूज़ चैनल पे पटियां चलने लगी थी। सहाफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे थे। शम्स का चेहरा लट्ठे के मानिंद सफ़ेद पड़ रहा था। उसका अंत करीब था। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये साइन असली हैं। वो फटी हुई आवाज़ में चिल्लाया था। दिल को अलबत्ता कोई ज़ोर ज़ोर से जकड़ रहा था। सफारी सूट वाला आदमी मुस्कुराया था। जो साइन आपके पास हैं वो लफ्ज़ टेढ़े हैं, जबकि मेराज सुल्तान की लिखाई में कभी भी टेढ़पन नहीं आता। वो सीधे साफ अल्फाज लिखते थे। अहमद अली शाह कह रहे थे और बाकी सब दम साधे उनको सुन रहे थे। दूसरी बात यह कि लफ्ज़ों का एक दूसरे के साथ फासला आपकी फ़ाइल में ना होने के बराबर है, जबकि मेराज सुल्तान लफ्ज़ मुनासिब फासले पे लिखते थे। वो जल्दी में भी साइन कर सकते हैं। शम्स ने नागवारी से टोका था। उसका जिस्म उसका साथ छोड़ रहा था। उसे अपने आगे मौत दिख रही थी, लेकिन वो एक आखिरी कोशिश करके देख लेना चाहता था। मीर वाइज ने आपके दूसरे आदमी नवीद अली को इशारा किया था। वो बोलने लगा। आप सही कह रहे हैं शम्स साहब, साइन जल्दी में भी हो सकते हैं, लेकिन मेराज सुल्तान एक जज थे। वो दिन में अनगिनत साइन करते थे। जल्दी उनका मामूल था और हमने उनकी तमाम साइन चेक की हैं। नवीद ने कहते साथ 2-3 फाइल उठाकर हवा में बुलंद की। इन तमाम फाइल्स में मेराज सुल्तान की साइन हर पन्ने पे मौजूद है, लेकिन ये तमाम साइन मुख्तलिफ हैं। जो साइन आपकी फ़ाइल पे मौजूद है वो मेराज सुल्तान की है ही नहीं। वो साइन ज़बरदस्ती लिए गए हैं, यूँ जैसे किसी ने उनका हाथ पकड़कर साइन करवाया हो। पुलिस वालों ने आपकी हथकड़ी भी निकाल ली थी। बेज़ारी से वो ये सारा ड्रामा ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। रिपोर्टर्स कैमरे के सामने खड़े मज़ीद बुलंद आवाज़ में चीखने लगे थे। हर एक को जल्दी थी, हर एक ये खबर पहले पहुँचाना चाहता था। फ़हीम मिर्ज़ा का हलक खुश्क होने लगा था। आप एक आखिरी बात बताना भूल गए नवीद साहब। उमर ने मुस्कुराकर कुछ जताया था। नवीद तसल्ली देने वाले अंदाज में पलक झपक गए और शम्स सुल्तान की फाइल पे मौजूद साइन पे हाथ रखा। ये यहाँ बिल्कुल अपने नाम के इख्तिताम पे मेराज सुल्तान एक छोटा सा स्टार बनाते थे। ये स्टार उनकी साइन का हिस्सा था। आपकी फाइल में वो स्टार भी नहीं है।
اور سب سے اہم بات، میراج سلطان اپنی قلم پہ گرفت بہت سخت رکھتے تھے، یوں کہ ان کی لکھی عبارت صفحے کی دوسری جانب بھی ہلکی ہلکی دکھائی پڑتی تھی۔ آپ کی فائل میں وہ بھی نہیں ہے۔ سو ثابت ہوا کہ شمس سلطان کے پاس ایک جعلی فائل اور نقلی دستخط ہیں، جبکہ عمر حیات اور ان کی اہلیہ کے پاس جو دستاویزات ہیں وہ اصلی ہیں۔ یکدم شور بڑھ گیا تھا۔ پولیس اہلکار سٹیج پہ چڑھ آئے تھے۔ شمس بے یقینی سے انہیں کھڑا دیکھ رہا تھا، اسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سچ ہے۔ میر وائز برف تاثرات سے شمس کو دیکھ رہا تھا۔ ایس آئی نے اب شمس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈال دی تھی۔ میڈیا والے چلا چلا کر حلق پھاڑ رہے تھے۔ ملک کو سب سے بڑی نیوز مل چکی تھی۔ عمر اور حالے اپنے دل میں سکون سا اترتا محسوس کرنے لگے تھے۔ پولیس اسے لے کر جا رہی تھی۔ وہ کھینچتا چلا جا رہا تھا، کسی قسم کی مزاحمت، کسی قسم کی زور آزمائی وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ میڈیا کے نمائندوں کو بڑی مشکل سے ہیون کی عمارت کے اندر رکھا گیا تھا۔ شمس سلطان کے قدم بالآخر اس مقدس عمارت سے باہر تھے۔ رپورٹرز اب حالے اور عمر پہ جھپٹ پڑے تھے۔ سوال، الزامات کی تردید، کہانی، انہیں سب جاننا تھا۔ عمر نے ایک نظر حالے کو دیکھا اور پھر اس نے پلکیں جھپکا کر اجازت دی تھی، یوں جیسے کہہ رہی ہو تم جاؤ، میں سنبھال لوں گی۔ وہ میر وائز کے ساتھ تیزی سے اسٹیج سے اتر گیا تھا۔ نمائندوں کو حالے اور ہارون مصروف کر چکے تھے۔ کچھ دیر بعد اگر ہیون کی عمارت سے باہر آؤ تو پولیس موبائل میں شمس سلطان کے سامنے میر وائز بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ یوں تھا جیسے سالم برف، اس کی آنکھیں یوں تھیں جیسے نیری موت۔ میں نے کہا تھا نا شمس، دھوکہ نہیں پسند مجھے، وہ شمس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جب زمین خریدنے آتا ہوں تو خریدے بغیر واپس نہیں جاتا، کہا تھا نا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ کوئی بھی خوف کھا جائے۔ مجھے اب اپنا گھر بیچو، اپنی کمپنی بیچو، یا پھر میں نہیں جانتا تمہارے پاس اب بیچنے کو کتنے اثاثے ہیں، لیکن میں بس یہ جانتا ہوں کہ تم مجھے حساب دیے بغیر قبر میں بھی نہیں جا سکتے۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک شمس کو یوں لگا تھا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی جم رہی ہو۔ اس نے بہت سارا تھوک نگلا تھا، چہرے پہ بدقت نارمل رہنے کے تاثرات رکھے۔ میں اس میس سے نکل آؤں گا میر صاحب، میں اس کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے تھے۔ مجھے تمہاری واپسی سے کوئی سروکار نہیں، مجھے یہ بتاؤ تم میرے ہاتھوں میں آج کیا دے رہے ہو؟ میر نے اس کی بات تندہی سے کاٹی تھی۔ شمس بے بسی بھرے ضبط سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں اپنا گھر اور اپنی کمپنی آپ کو بیچ دوں گا ابھی کے ابھی، بس مجھے ان کے کاغذات لانے ہوں گے اور ایک دو مخل ہونے کے لیے معذرت۔ اس دلکش آواز پہ وہ دونوں گاڑی کے باہر کی جانب گردن موڑ گئے تھے۔ مسکراتا ہوا عمر حیات، لیکن ایسی مسکراہٹ تو شاید ابلیس کی ہوتی ہو۔ عمر، یہ سب کیا ہے؟ شمس اسے دیکھ تڑپ کر بولا تھا، گو کہ اسے اب بھی امید تھی کہ عمر شاید اسے بچا لے گا۔ میں تمہیں سب دوں گا جو تمہیں چاہیے، بس ایک بار، صرف ایک بار مجھے یہاں سے نکالو۔ تم نکال سکتے ہو عمر، وہ جیسے جتا رہا تھا۔ عمر نے اس پہ ایک بے نیاز نظر ڈالی اور پھر میر وائس کی جانب مڑا۔ میر صاحب، اس آدمی سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ کو 10 سالوں سے جانتا ہوں۔ آپ آپ ہیون کے سب سے پرانے ڈونر ہیں، اس لیے میں آپ کو اس آدمی کی سچائی بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہتے ساتھ ہاتھ میں پکڑی فائل ان کے آگے کی تھی۔ یہ فائل، اس فائل میں آک نامہ ہے شمس سلطان کے نام، ان کے والد کی جانب سے۔ آک نامہ اور بیزاری نامہ۔ بیزاری نامہ ایک قسم کا قانونی اعلان ہوتا ہے۔ یہ صورت میں کیا جاتا ہے جب آپ کے گھر کا کوئی باپ، بیٹا، بھائی، چچا یا پھر کوئی بھی فرد کسی ایسے کام میں ملوث ہو جس سے آپ کا خاندان یا آپ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہو، یا پھر اس شخص سے جڑے لوگ اپنے قرض یا پھر کسی بھی قسم کے نقصان کی بھرپائی آپ سے چاہتے ہوں، تب آپ ان کے خلاف ایک بیزاری نامہ بنوا سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شخص کے قول و فعل سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ جس شخص کا باپ ہی اسے ڈس اون کر چکا ہے، اس کے پاس کون سا گھر اور کون سی جائیداد؟ عمر سادگی سے کہہ رہا تھا۔ پھر ایک نظر شمس کو دیکھا۔ آپ مجھے سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن میراث سلطان نہیں، اور ان کو چھیننے پہ میں آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ دھیرے سے کہہ کر مڑ گیا تھا۔ اب وہ شمس کا انجام جانتا تھا۔ شمس سے ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، عمر کو پکار رہا تھا۔ وہ بار بار میر وائس فرید کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہا تھا، لیکن اب شاید دیر ہو چکی تھی۔ میر اسے دیکھے بغیر گاڑی سے اترا تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ آس پاس اس کے گارڈز کھڑے تھے۔ پولیس موبائل اب دور جا رہی تھی۔
لیکن شمس کی آوازیں یہاں تک آتی تھیں۔ انہی آوازوں کے درمیان میر وائس کی ہلکی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ میں جس چوتھے کام کے لیے مشہور ہوں وہ اس آدمی کے تھانے پہنچنے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ اس نے بات ختم کر کے فون پر ہی اچھال دیا تھا۔ آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے اب وہ دور جا رہا تھا، لیکن وہ کسی کا انت بے حد قریب لا چکا تھا۔ ہیون کی عمارت کے اندر شور ذرا دیر کو تھما تھا۔ اب وہاں سکوت تھا، لیکن مکمل سکوت تو اب بھی نہیں تھا۔ وقفے وقفے سے ایک آواز گونجتی تھی جو حقائق سے پردہ اٹھا رہی تھی۔ جس آواز نے ایک بار الزام دھرا تھا، آج وہی آواز حق کی بات کر رہی تھی۔ وہ شمشیر تھا، ڈی آئی جی شمشیر۔ کیمرے، مائکس اور فلیش لائٹس کے درمیان کھڑا وہ کہہ رہا تھا، معراج سلطان کے خلاف ملنے والے تمام ثبوت جھوٹ کا پلندہ تھے اور کچھ نہیں۔ ان کے اپنے ہی بھائی نے جائیداد کی خاطر ایک فرشتہ صفت انسان کو نہ صرف قتل کروایا بلکہ ان پہ کئی سارے گھٹیا جرائم پلانٹ کیے۔ مجمع میں کھڑے حسن کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ حالے سلطان نے آسودگی سے آنکھیں بند کر لی تھیں، جیسے ایک خوبصورت موسیقی سنتے وقت وہ مدہوش سی ہو۔ پولیس کے سامنے ایسے گواہ اور ثبوت لائے گئے کہ پولیس گمراہ ہو گئی، لیکن پولیس نے عمر حیات، جو کہ مرحوم معراج سلطان کے داماد اور بھانجے ہیں، ان کی ایک ریکویسٹ پہ، ان کی انصاف کی اپیل پہ دوبارہ کارروائی شروع کی تو چند ایسے حقائق سے پردہ اٹھا جو ہمارے لیے بھی شاکنگ تھے۔ میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن نہ میں نے پچھلی بار کوئی ذاتی دشمنی نبھائی، نہ اب میں کسی کو فیور دے رہا ہوں۔ پولیس ثبوت اور گواہوں پہ کام کرتی ہے۔ میں نے اور میری ٹیم نے اپنا کام غیر جانبداری سے کیا، لیکن ایک بار پھر ہم معراج سلطان اور ان کے خاندان سے معذرت چاہتے ہیں۔ عمر حیات نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر کو ہلکا سا خم دیا، یوں جیسے معذرت قبول کی ہو۔ لیل الٹے قدم پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا سفر ختم ہوا، اب اسے یہاں نہیں رہنا تھا۔ اس کا کہانی سے جانے کا وقت ہوا چاہتا تھا اور وہ دبے پاؤں جا رہی تھی، ویسے ہی جیسے وہ آئی تھی۔ اس کا آنا ٹھنڈی ہواؤں جیسا تھا۔ وہ جا رہی تھی اپنے پیچھے خزاں چھوڑ کر۔ عمر حیات کی جانب سے ملنے والے ثبوتوں کی بنا پہ اور حالے سلطان کی درج کروائی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پہ ہم نے شمس سلطان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہمارا کام تھا سچ اور ثبوت سامنے لانا۔ آگے کا فیصلہ عدالت کا ہوگا، اور مجھے یقین ہے عدالت انسانیت کے مسیحا اور فرشتہ صفت انسان معراج سلطان کو انصاف ضرور دے گی۔ اس سارے میس میں جو آدمی برابر کا شریک دار تھا وہ فہیم مرزا تھا۔ شمشیر کے ہاتھ کے اشارے پہ مجمع میں کھڑا فہیم بتکا۔ فہیم مرزا کے خلاف ہمارے پاس تمام ثبوت ہیں، اور ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کے بیٹے کا گارڈ ہے نوح مغل۔ رپورٹرز کا شور بلند ہوا تھا، مختلف سوال، مختلف باتیں۔ فہیم اڑتی ہوئی رنگت کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے جسم سے جیسے روح کھینچی جا رہی ہو۔ وہ الٹے قدموں سے پیچھے ہونے لگا تھا، لیکن اپنے عقب میں کھڑے مسکراتے ہوئے پولیس افسر کو دیکھ اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔ دوسری گواہی فہیم مرزا کے بیٹے یاقوت مرزا کی ہے، جنہوں نے اپنے ہی باپ کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہے کہ اس کا باپ زبردستی اسے نوح مرزا کی پراپرٹی جو کہ غصب ہوئی ہے، اس پراپرٹی پہ فہیم اپنے بیٹے سے کام کروانا چاہتا ہے۔ شمشیر سانس لینے کو رکا، لیکن یاقوت مرزا نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے نوح مغل کی ساری پراپرٹی اس کے حوالے کر دی ہے، اور اپنی بیوی جس سے ان کا زبردستی نکاح کروایا گیا تھا وہ اسے طلاق دے کر کینیڈا روانہ کر چکے ہیں تاکہ وہ انہیں اپنے ہی باپ کے عتاب سے بچا سکیں۔ بڑی سی اسکرین پہ اپنے باپ کے خلاف یہ ساری باتیں سنتا ہوا یاقوت سخت بے چین تھا۔ اس کی روح جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا اس کا باپ تھا، اسے اس طرح مجمع میں ذلت اٹھاتے دیکھ اس کا دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ مجمع میں سے اب فہیم مرزا کو لے جایا جا رہا تھا۔ وہ بری طرح بکتے جھکتے ہوئے جا رہا تھا۔ یکدم وہ خود کو چھڑوا کر نیچے زمین پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ خود کو بری طرح مار رہا تھا، چیخ چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کا ذہنی توازن بگاڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کا پیسہ، اس کے اثاثے، او خدایا، وہ برباد ہو چکا تھا۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور ایک کچی بستی میں نوح مغل اپنی گاڑی میں اتر رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، سنہری آنکھیں سکون سے چمک رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں پیسوں سے بھرا بریف کیس تھا جسے وہ گاڑی کی چھت پہ رکھے ہوئے تھا۔ کچی بستی کے بچے سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو دیکھ بھاگتے ہوئے اس کی طرف دوڑ رہے تھے۔ وہ خوشی سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ رقم کو مٹھیوں میں بھرے آسمان کی طرف اچھال رہا تھا۔
قیمتی کاغذ ذرا سا اوپر ہو کر نیچے گر رہے تھے۔ وہ دوبارہ مٹھیاں بھر بھر کر پیسہ ہوا میں اچھال رہا تھا، ساتھ ساتھ چلا رہا تھا، میں نوح مغل ہوں اور میں آزاد ہوں۔ اس کی آواز ناچتے گاتے بچوں کے شور میں بھی نہیں دب رہی تھی، اس کی آواز پرجوش تھی، بے صبر تھی۔ میں نوح مغل ہوں اور میں آزاد ہوں۔ وہ ایک بار پھر اسی طرح چلایا تھا، اب وہ مسلسل چلا رہا تھا۔ بچے، مرد، عورتیں سب پیسے چن رہے تھے، سب اسے دعائیں دے رہے تھے، لیکن اسے کسی کا ہوش نہیں تھا، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جو کچھ اسے یاقوت نے لوٹایا تھا وہ اس کے لیے آب حیات تھا۔ دور سے دیکھو تو فضا میں نوٹ یوں اڑ رہے تھے جیسے روئی کے گالے۔ نوح مغل چلا چلا کر اپنی آزادی کا پتہ دے رہا تھا، لیکن کیا وہ واقعی آزاد ہو سکتا ہے؟ پولیس موبائل سائرن بجاتی اپنی منزل کو جا رہی تھی۔ شمس سلطان کے ساتھ دو سپاہی بیٹھے تھے۔ وہ بار بار اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرتا تھا تو کبھی چہرے پہ۔ سخت اضطراب کے عالم میں اسے جیسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا دل جیسے ڈوب ڈوب کر ابھر رہا ہو۔ اس سے اس کی متاع حیات چھین لی گئی تھی۔ وہ پیسہ جو اس کے لیے سب کچھ تھا وہ اب اس کا نہیں تھا۔ شمس کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چھری سے اسے ذبح کر رہا ہو۔ ہاں، بالکل ایسا ہی۔ یکدم پولیس موبائل ایک جھٹکے سے رکی۔ شمس نے جالیوں کے پار سے دیکھا۔ وہ ایک لوگوں کا ہجوم تھا جو گاڑی کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے گاڑی کو گھیرتا جا رہا تھا۔ شمس کا دل بے اختیار سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ جانتا تھا اب کیا ہوگا۔ او خدایا، کم از کم یہ نہیں۔ لوگوں نے ہاتھ میں میراث سلطان کے حق میں بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ان کے چہرے مشتعل تھے، ان کے نعرے نفرت انگیز تھے۔ گاڑی کے اندر بیٹھا شمس اچھی طرح جانتا تھا یہ لوگ میراث سلطان کو جانتے تک نہیں ہوں گے۔ یہ بس ایک ٹریپ ہوگا اور کچھ نہیں۔ یہ بس ایک کور اپ ہوگا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی پہ ڈنڈوں کی برسات شروع ہو گئی تھی۔ شمس نے دیکھا کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی، نہ انہیں روک رہی ہے، نہ شمس کو بچا رہے۔ وہ سن رہ گیا۔ اسے لگا اب وہ کبھی حرکت نہیں کر سکے گا۔ اسی لمحے کئی لوگ پولیس موبائل میں گھس آئے تھے۔ اہلکاروں کے سروں پہ ڈنڈے برسائے۔ شمس خوف سے پیچھے کو جا رہا تھا، دور کہیں۔ وہ خود ختم کر لینا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں سے بچ جانا چاہتا تھا۔ کوئی اسے ان لوگوں سے بچا لے۔ اگلے ہی لمحے لوگ اسے کالر سے پکڑے دبوچ چکے تھے۔ وہ خود کو ان لوگوں سے بچانا چاہتا تھا، لیکن اتنی سکت خود میں پاتا نہیں تھا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ مشتعل لوگ اسے سڑک پہ لا چکے تھے۔ لوگ ویڈیو بنا رہے تھے، لوگ بچا نہیں رہے تھے۔ شمس خوف اور بے یقینی سے کھڑا تھا، اس کے قدم ہلنے سے انکاری تھے۔ چند ایک لوگ اب اسے مار رہے تھے۔ وہ نیچے گر گیا تھا، سڑک کے بیچوں بیچ وہ گرا پڑا تھا، اور لوگ اسے لاتیں اور ٹھڈے مار رہے تھے۔ وہ اپنے اوپر ہاتھوں سے پہرا بنا رہا تھا، لیکن بے سود۔ لوگ زیادہ تھے اور وہ اکیلا تھا۔ وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ اب کے لوگ ہٹے تھے۔ شمس کو لگا اس کی جان بخشی ہو گئی تھی۔ وہ زخمی ٹوٹتے وجود کے ساتھ پڑا کرا رہا تھا جب اسے اپنے اوپر ایک مایا سا ڈلتا محسوس ہوا، اور یہاں شمس سلطان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ وہ ششدر رہ گیا۔ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلنے لگی۔ پلاسٹک کے گیلن پکڑے لوگ اس کے اوپر پیٹرول چھڑک رہے تھے۔ پولیس والے زخمی ہونے کا ناٹک کیے ایک طرف کو پڑے تھے، اور لوگ تو ویڈیو بنا رہے تھے، لوگ بچا نہیں رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے بخش دو۔ وہ اپنے زخمی وجود کو گھسیٹتے ہوئے پیچھے ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کے سامنے کھڑے انسان نما جلاد، ان کی آنکھوں میں ڈھونڈنے سے بھی ترحم نہیں ملتا تھا۔ خدا کے لیے مجھے بخش دو، میرے ساتھ ایسا مت کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ایسا مت کرو۔ وہ گھگیا رہا تھا، زخمی ہاتھ جوڑے ان سے منت کر رہا تھا، لیکن یہاں اس کی کون سننے والا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایک آدمی نے اپنا لائٹر سلگایا اور شمس کے اوپر اچھال دیا۔ آگ بھڑک اٹھی تھی۔ جہنم جیسی آگ نے چند لمحوں میں اس کے سارے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کی چیخیں دل خراش تھیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا۔ جسم بھٹی میں سلگ رہا تھا۔ آس پاس اس کے جلتے بدن کا تعفن اٹھ رہا تھا۔ میر وائس کے بارے میں جو چوتھی بات مشہور تھی وہ یہی تھی، وہ اپنے سے وعدہ خلافی کرنے والوں کو سڑک پہ زندہ جلا دیا کرتا تھا۔ سڑک پہ زندہ جلتے شمس سلطان کو آج اس کا انت پتہ چل گیا تھا۔ آج جب اس کے جسم کا ہر ذرہ جھلس رہا تھا اور اس کی چیخیں عرش تک جا رہی تھیں، تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کس طرح آپ کا حسد آپ کو جلا دیتا ہے۔ جیل کی کوٹڑی میں نیل زدہ چہرہ لیے اکڑوں سی بیٹھی مہرماں ہر آہٹ پہ ڈر جاتی تھی، ہر قدم پہ خوف زدہ تھی۔
اس کے چہرے کے نیل اس کی سیلمیٹس کی نشانیاں تھیں۔ اس کے زخمی وجود اور ٹوٹتے بدن نے آج اس کو شاید سبق دے دیا تھا کہ ایک گدھوں کا وقت کیا ہوتا ہے اور اپنے بخت سے لڑائی کیا ہوتی ہے۔ اس کی بھوری آنکھ کے نیچے ایک بڑا سا نیل کا نشان تھا۔ آنسو جب اس نشان سے ٹکراتے تھے تو اس کا پورا جسم کانپ جاتا تھا۔ تکلیف حد سے سوا ہونے لگتی تھی۔ شاید اس کے لیے زندگی واقعی سزا تھی۔ پولیس اہلکاروں کے ساتھ گھسیٹتا ہوا جاتا فہیم مرزا اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ اسے رہ رہ کر بس اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ وہ رہ رہ کر پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں کو نوچتا تھا۔ وہ ذرا آگے جاتے تو وہ خود کو چھڑوا لیتا تھا اور زمین پہ بیٹھ کر اپنے سر میں خاک ڈالنے لگ جاتا تھا۔ اس کا اندر جل رہا تھا، روح، دل و دماغ سب جل رہے تھے۔ ہر کوئی جس نے حسد پھیلایا تھا وہ اپنی سلگائی آگ میں جل رہا تھا۔ ہر ایک کی آگ مختلف تھی لیکن ہر ایک کی آگ جھلسا رہی تھی۔ ایسے میں دو مرد اور بھی تھے جو اصلاح پا گئے تھے، جنہوں نے وقت رہتے خود کو معاف کروایا تھا اور اپنی غلطیاں گناہ قبول کر لیے تھے۔ بخت کبھی بھی ان لوگوں کے لیے ظالم نہیں رہتا جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہو۔ ایک ہفتہ بعد یہ ایک ہوٹل کے بینکویٹ کا منظر تھا۔ چھت سے لٹکتے فانوس اور ان کی مدھم روشنی ہال میں بیٹھے لوگوں کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ جتنے بھی لوگ تھے سب نے یا تو سیاہ لباس پہن رکھا تھا یا پھر سفید۔ یہ معراج سلطان کا میموریل ڈنر تھا اور ہال میں بیٹھے سب لوگ یا تو ان کے کولیگز تھے یا ہیون سے جا چکے ان کے بچے یا پھر ان کا خاندان اور دوست۔ ایک ایسی ہی گول میز کے گرد سلطان اور حیات فیملی جمع ہو رکھی تھی۔ ان سے ذرا فاصلے پر والی میز پر لیل، ہارون اور یاقوت بھی تھے۔ یاقوت یہاں کیوں تھا کسی نے نہیں پوچھا۔ وہ بس بیٹھا رہا، لوگوں کی باتیں سنتا رہا تھا۔ عمر حیات کی میز پہ اس کے دائیں طرف نفیسہ حیات بیٹھی تھی، سیاہ جوڑے میں ملبوس، سیاہی دوپٹہ سر پہ اوڑھے ہوئے۔ عمر کی بائیں جانب وحاج خان بیٹھے تھے، سفید سوٹ میں، بالوں کو اچھے سے جمائے، اور ان کے ساتھ والی کرسی پہ حسن تھا۔ ایک کرسی خالی تھی لیکن اگر تم نظر اٹھا کر اسٹیج کی جانب دیکھو تو اس کرسی کی مالکن تمہیں اسٹیج پہ کھڑی نظر آئے گی، حالِ سلطان۔ حسینہ آج نہیں آئی تھیں، ان کا دل اتنا اداس تھا کہ وہ آ ہی نہ سکیں۔ کوہرا سیاہ کافتان پہنے، بالوں کو جوڑے میں لپیٹے، کانوں میں دمکتے ہوئے ہیرے پہنے، وہ گردن اٹھائے ہال میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بلایا گیا تھا تاکہ وہ کچھ بولے، اپنے باپ کی یاد تازہ کرے۔ ہیلو ایوری بڈی، اس نے اعتماد کے ساتھ کہنا شروع کیا۔ یہ اعتماد اس کے سامنے بیٹھا اس کے شوہر اور اس کا بھائی دے رہا تھا۔ جب آپ کے گھر کے مرد آپ کے ساتھ کھڑے ہونے لگیں تو باقی ساری دنیا خود بخود آپ کو راستہ دینے لگے گی، اور اگر یہی مرد آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں یا پھر آپ کو سپورٹ نہ دے سکیں تو باقی ساری دنیا آپ کے پیروں میں پتھر مار مار کر آپ کو گرائے گی۔ آج میرے بابا کی برتھ ڈے ہے، اسٹیج پہ کھڑی ہالے کہہ رہی تھی۔ آج کا دن وہ میرے ساتھ اور میرے بھائی کے ساتھ گزارتے تھے، نہ کوئی گیدرنگ، نہ کوئی دوست، نہ کاروبار، بس ہم اور ہماری فیملی۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ لوگ آنکھوں میں نرمی لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن وہ میرے دل میں ہے ہمیشہ۔ میں نے اپنے بابا کو بہت جلدی کھو دیا۔ مجھے لگتا تھا ایک دن وہ وقت آئے گا جب بابا بوڑھے ہو جائیں گے، تب میں ان کے ساتھ وقت گزار لیا کروں گی۔ ابھی تو دوست، پارٹیز اور ٹریولنگ کا وقت ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی تھی۔ حلق میں بہت کچھ اٹکا تھا، لوگ اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ وہ وقت نہیں آیا اور بابا چلے گئے۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کے گرے تھے۔ عمر نے رخ موڑ لیا۔ اس کے لیے یہ اذیت ہر اذیت سے بڑی تھی کہ وہ حالے کو روتے ہوئے دیکھے۔ ان سب سے بے نیاز وہ کہے جا رہی تھی، ہم سب کو لگتا ہے ایک دن ایک وقت آئے گا جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے اور ہم ان کی بہت ساری خدمت کریں گے، ہم ان کی نیک اولاد بن جائیں گے اور سب اچھا اچھا ہوگا، فیری ٹیل یو نو۔ ہال میں سوگواری سے کیفیت طاری ہو گئی۔ لوگ گردن اونچی کیے بس اسے دیکھ رہے تھے۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھیں، نہ آپ کے والدین اچانک سے بوڑھے ہوں گے، نہ ان کو اچانک کوئی بیماری آن گھیرے گی۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں ہمارے والدین بوڑھے ہو رہے ہیں۔ یہی ہلکا جوڑوں کا درد ایک دن بے حد بڑھ جائے گا۔ یہی ہر وقت کی خارش کسی دن بڑی بیماری بن سکتی ہے۔ خدا کے لیے اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریں۔ آخر میں وہ اس طرح سے بولی تھی کہ کئی دل زخمی ہوئے تھے۔ میرے بابا چلے گئے اور میں ان کے ساتھ وقت نہیں گزار سکی۔ میں اس بات کے لیے ساری زندگی گلٹی رہوں گی۔
وہ دکھتے ہوئے حلق کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ آنسو بہہ جانا چاہتے تھے لیکن جنہیں وہ روکے ہوئے تھی۔ اپنے والدین کے کام آج سے ہی اپنے ذمہ لے لیں۔ جانتے ہیں وہ کون سی اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ سے بیزار اور ان کے کاموں سے بیزار ہو جاتی ہے؟ ہال میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گئی۔ سب لوگوں کو اس کی چپ کے بعد بولنے کا انتظار تھا۔ وہ کوئی نافرمان اولاد نہیں ہوتی، وہ بس عام انسان ہوتے ہیں۔ حالے نے کہنا شروع کیا تو لوگوں نے اسے ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ ہم انسانوں کے اوپر اگر ایک ڈھیر سارا بوجھ ڈال دو گے تو پہلے پہل ہم اچھے اور نائس بننے کی خاطر یا پھر مجبوری کی خاطر یا گلٹ کی خاطر سب کر لیں گے، لیکن اچانک سے آن پڑا ہوا بوجھ ایک دن ہمیں تھکا دے گا۔ اور ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں۔ ہم سے غلطیاں ہوں گی لیکن اصلاح ہر دور میں ضروری ہے۔ لوگوں کے تاثرات نرم پڑے تھے۔ اس کا شوہر اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آج سے اگر آپ اپنے والدین کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ذمے لے لیں گے تو آگے جا کر آپ کو ذمہ داری بوجھ نہیں لگے گی۔ آگے جا کر آپ کا دل گلٹی نہیں ہوگا۔ غم اوکے ہے، گلٹ کو دل کا راستہ نہ دکھائیں پلیز۔ وہ اپنی بات ختم کر چکی تھی۔ یکدم لوگ زور زور سے تالیاں پیٹنے لگے تھے۔ وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے نیچے چلی آئی تھی۔ عمر کے قریب کرسی کھینچتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی۔ ان کے اوقب والی میز پہ بیٹھا ہارون شاہد اب مڑ کر ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہر ایک کے چہرے پرسکون تھے، مسکراتے ہوئے۔ کیا تم کل جلدی گھر آ سکتے ہو اے ایس پی صاحب؟ حالیہ اس کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ عمر پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا تھا۔ کیوں؟ جلدی کیوں آنا ہے؟ بلکہ لیٹ می گیس، تم نے میرے لیے کوئی اچھا سا کھانا تیار کیا ہوگا ہے نا؟ یا پھر تم کافی بنا کر میرا انتظار کرو گی؟ خوابوں کی دنیا سے نکل آئے شوہر صاحب، کل کپڑے دھونے ہیں، ایک ہفتے کے جمع ہوئے رکھے ہیں۔ اور یہاں اے ایس پی عمر حیات کے خواب چکنا چور ہوئے تھے۔ میں اگلے 3 دن گھر نہیں آ رہا، وہ اعلان کر کے اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کا تو سارا موڈ ہی غارت ہو گیا تھا۔ ہال کی مدھم بتیاں ان کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ زندگی نے بالآخر ایک سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ چند سال بعد یہ عمر حیات کے گھر میں واقع اوپن کچن کا منظر تھا، جہاں سے کھانے کی اشتہا انگیز مہک اٹھ رہی تھی۔ وہ ایپرن باندھے ہوئے تھا، اس کے سیاہ بال آج بھی ماتھے پہ گرے ہوئے تھے اور اس کی سیاہ آنکھیں وہ آج بھی اتنی ہی جاذب نظر تھیں۔ وہ چولہے پہ رکھے برتن میں چمچ چلا کر پلٹا تو اس کے سامنے ہی گول میز کے گرد رکھی کرسیوں پہ 2 بچے بیٹھے تھے۔ ایک بھرے بھرے گالوں والا بچہ تھا، اس کی آنکھیں سیاہ تھیں لیکن معصوم سادہ، اپنی ماں کی طرح۔ اس کا سارا دھیان میز پہ رکھے اس آمیزے کی طرف تھا جسے اب اس کا باپ ان دونوں کے لیے تیار کرنے والا تھا۔ دونوں سے یاد آیا، اس کے ساتھ والی کرسی پہ ایک بچی بیٹھی تھی۔ پھول دار فراک پہنے، اس کے لمبے بال پشت پہ پھیلے تھے جن کے اوپر گلابی ہیئر بینڈ لگا تھا۔ اس کی آنکھیں ذہین تھیں، ایکس رے کرتی ہوئی وہ اس آمیزے میں ڈلنے والے اجزاء نوٹ کر رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے چھوٹی تھی لیکن اپنے باپ کی فیورٹ تھی۔ عمر کے لیے احرام اس کا بیٹا تھا، جبکہ الہام اس کی ماں۔ وہ ہر وقت بیٹی بننے کی بجائے ماں بنی رہتی تھی۔ اوکے بیٹا، اب آپ مجھے بتانا، لاسٹ ٹائم ہم نے پیزا بناتے وقت کون سی انگریڈینٹس استعمال کیے تھے؟ وہ اپنے دونوں بچوں کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اپنے بچوں کے لیے بے پناہ نرمی تھی۔ بابا، لاسٹ ٹائم آپ نے میرے پیزا میں چیز بہت کم ڈالا تھا۔ احرام نے گویا باپ کی بات سنی ہی نہیں تھی، اسے بس ذائقے کی فکر تھی، جبکہ الہام جلدی جلدی سارے اجزاء گنوا رہی تھی۔ عمر مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ بول کر چپ ہوئی تو اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر احرام کو دیکھا۔ احرام بیٹا، آپ کو یاد نہیں تھے کیا اجزاء تھے؟ وہ نرمی سے جتا کر بولا تو احرام نے سر اٹھایا، اپنی گول گول آنکھوں سے باپ کو دیکھا۔ یہ تو آپ کا کام ہے نا بابا، میرا کام تو ٹیسٹ یاد رکھنا ہے۔ اس نے اب بھی میز پہ رکھے پیزا سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ عمر کھول کر رہ گیا تھا۔ پہلے اس کی ماں تھی جسے اس کے کھانوں میں نقص دکھتا تھا، اور اب اس کا بیٹا تھا جو اپنی ماں کے جتنا ہی کھانے پینے کا شوقین تھا۔ لیکن مجال ہے جو وہ عمر کی کوئی بات یاد رکھ لے، مجال ہے جو وہ سوائے پاس ہونے کے کوئی اضافی نمبر لے آئے۔ ہاں، اگر اس سے پوچھو اسکول کے باہر کس ٹھیلے پہ کیا بکتا ہے تو اسے سب یاد تھا۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی تھی، ہر ایک ٹھیلے سے اپنی گاڑی رکوا کر وہ کچھ نہ کچھ خرید کر لانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔
وہ اسکول میں ہر اس بچے کے ساتھ ٹفن ایکسچینج کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا جس کے پاس کچھ بھی چٹخارے دار ہو۔ الہام اس کے برعکس تھی۔ اسے پڑھائی سے اور کتابوں سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ وہ اسکول کے ہر اسپورٹس مقابلے میں حصہ لیتی تھی اور اپنے بھائی اور ماں کو ٹھیلے اور ڈھابوں کا کھانا کھاتے دیکھ بالکل اپنے باپ کی طرح ہی ناک منہ چڑھا لیتی تھی۔ احرام، اب آپ یہاں غور سے دیکھنا اور یاد رکھنا میں کیا کیا چیزیں استعمال کر رہا ہوں۔ عمر نے تنبیہ کی تھی۔ اسی لمحے اس کی ماں اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے لمبی سفید قمیض کے ساتھ بڑے بڑے پوائنچوں والا ٹراؤزرز پہن رکھا تھا۔ لمبے سیاہ بال پشت پہ پھیلے تھے، کانوں میں ہیرے پہنے وہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور کچھ جلدی میں بھی گئے وقتوں میں وہ زیادہ نہیں بدلی تھی، لیکن وزن کچھ کچھ بڑھ گیا تھا۔ چلو چلو بیٹا احرام، دیر ہو رہی ہے، تمہارے ماموں کی کال آنے والی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے اسے کرسی سے اتار رہی تھی۔ احرام خوش ہو گیا تھا۔ کھانا کھانے کا خیال چھوڑ وہ نیچے اتر آیا تھا۔ الہام بیٹا آ جاؤ آپ بھی۔ نہیں اماں، میں بابا کے ساتھ کام کر رہی ہوں، اس نے تمیز سے جواب دیا تھا، جس پہ عمر نے اسے فخریہ نظروں سے دیکھا تھا۔ پھر انہی نظروں سے حالے کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو جاؤ جاؤ لے جاؤ اپنے چٹورے بیٹے کو۔ حالے بھی احرام کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر جانے لگی تھی، لیکن پھر وہ ٹھہری تھی۔ نیچے جھک کر احرام کے گال کو چھوا۔ مجھے احرام کے ڈمپل سب سے زیادہ پسند ہے، بالکل اپنے بابا پہ گیا ہے وہ جتاتے ہوئے کہتی باہر چلی گئی تھی۔ عمر تو مانو کھول کر رہ گیا تھا۔ وہ ہر دفعہ حالے سے یہی کہتا تھا کہ احرام ذرا بھی اس کے جیسا نہیں ہے، اگر کوئی اس کے جیسا ہے تو اس کی بیٹی اور حالے ہر دفعہ اسے اسی گڑھے کی یاد دلا جاتی تھی جو الہام کے گال میں نہیں پڑتا تھا۔ سچ تھا، وہ سارے کا سارا اپنی ماں جیسا ہو کر بھی اپنے باپ جیسا تھا۔ کینیڈا کے ایک شہر میں اس وقت شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ ہلکی ہلکی برف باری اب تھم چکی تھی۔ لوگ شام کا سہانا وقت پارک میں چہل قدمی کو کرتے ہوئے گزار رہے تھے۔ ذرا ہی فاصلے پہ ایک کافی شاپ تھی جہاں سے روسٹ ہوئے کافی بینز کی خوشبو سارے پارک میں پھیل رہی تھی۔ ایسے میں اگر پارک کے نسبتاً خالی کونے کی جانب آؤ تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا، نیلا لمبا اوور کوٹ پہنے، سیاہ بالوں کو جیل سے اچھے سے جمائے، ہاتھوں میں دستانے اور پیروں میں لمبے بوٹ پہنے۔ وہ آج بھی اپنی تیاری سے ثبوت دیتا تھا۔ حسن مجھ پہ تمام ہوا۔ وہ شاید کسی کا انتظار کر رہا تھا، اور اسی لمحے اس کا انتظار جیسے ختم ہو گیا تھا۔ سامنے سے کوئی آ رہا تھا، کوئی سنہری آنکھوں والا مرد اور اس کے ساتھ چلتا ہوا سبز آنکھوں والا خوبصورت بچہ۔ وہ یاقوت جیسا دکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں اپنی ماں پہ گئی تھیں، ورنہ وہ اپنے باپ کا پرتو تھا۔ اس نے سامنے ہی اپنے باپ کو دیکھا تو وہ اپنے ماموں سے ہاتھ چھڑواتا ہوا اپنے باپ کی جانب دوڑا تھا۔ یاقوت ہنستے ہوئے اسے اپنے قریب آتا دیکھتا رہا۔ وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے کو بازوؤں میں بھر لیا تھا اور اسے گول گول گھمانے لگا۔ بچہ کھلکھلا رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ اس کی ہنسی کی جل ترنگ ہر سو گونج رہی تھی۔ اس کے باپ کے چہرے پہ ایک الوہی سی چمک تھی۔ نو ان سے فاصلے پہ کھڑا انہیں دیکھے گیا تھا۔ کچھ وقت کے بعد یاقوت اور نو ایک سنگی بینچ پہ بیٹھے تھے۔ مرجان مرزا پارک میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یاقوت مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا جس کے گھونٹ وہ وقفے وقفے سے لے رہا تھا۔ اپنی بیوی اور بچے کو آ کر لے جاؤ یاقوت، یہ مجھ پہ بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ نوح کی آواز پہ اس نے گردن موڑی تھی۔ پھر اچھا یہی ہے کہ اس بوجھ کے نیچے دب کر مر جاؤ، وہ سہولت سے بولا تھا۔ کیونکہ سچ یہی ہے کہ میری اور میرے خاندان کی اس حالت کے پیچھے کہیں نہ کہیں تم بھی ذمہ دار ہو نوح۔ نرمین میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اب شاید میں بھی نہیں رہنا چاہتا۔ وہ دوبارہ گردن موڑ کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آج بھی میری عزت نہیں کرتی، لیکن آج میں اپنی عزت کرتا ہوں۔ میں اس انسان کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا جس سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن ہم دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتا۔ تو کیا تم اب اس طرح ٹریجک اینڈنگ کے ساتھ رہو گے؟ کیا مل رہا ہے تمہیں؟ ایسی اینڈنگ تو تم نے بھی خواب تک میں نہیں سوچی ہوگی۔ نوح برہم ہوا تھا۔ یاقوت نے کندھے اچکائے۔ ہمیں ہمیشہ سے بتایا گیا تھا شہزادے کا شہزادی سے مل جانا ہیپی اینڈنگ ہے، لیکن کہانی میں شہزادے اور شہزادی کے علاوہ بھی کئی کردار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے پہ نظر جمائے بول رہا تھا۔ ہمیں ہیپی اینڈنگز کا مطلب ہی غلط بتایا گیا ہے۔ آپ کی خوشی آپ سے جڑی ہونی چاہیے، ایک شخص سے نہیں۔
شہزادے یا شہزادی سے نہیں، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، میرا بیٹا میری ہیپی اینڈنگ ہے، میرا کاروبار، میری ساکھ میری ہیپی اینڈنگ ہے۔ تم سے کس سے کہا کہانی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ وہ گردن موڑے نوح کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال چکا تھا۔ نوح نے جز بز ہو کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ یاقوت غور سے اسے دیکھتا رہا۔ کہانی میں ٹریجک انجام تمہارا ہے نوح، تم اپنا سارا کاروبار ڈبو کر بیٹھے ہو کیونکہ تمہیں اس کو چلانا ہی نہیں آیا۔ تم کبھی آقا بن ہی نہیں سکے، غلامی تمہارے اندر سرایت کر گئی۔ تمہاری بیوی تم سے طلاق لے کر چلی گئی اور اب تمہارا بچہ بھی تم سے مل نہیں پاتا۔ یہ ہوتی ہے ٹریجڈی۔ اسے میں نے خود چھوڑا تھا، نوح نے صفائی دینی چاہی۔ یاقوت تلخی سے ہنسا تھا۔ تم آج بھی ویسے ہو، تمہارے پاس آج بھی جسٹیفیکیشنز کا انبار ہے۔ نوح نے کچھ کہنے کو لب کھولے تھے جب مرجان خفا خفا سا انہیں اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ یاقوت اسے دیکھ کر ایک بار پھر دل سے مسکرا رہا تھا۔ وہ قریب آ کر سینے پہ ہاتھ باندھے خفگی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا مرجان؟ کچھ کہہ دیا کیا ان گوروں نے؟ یاقوت اس کے بازوؤں کی کینچی سیدھی کر رہا تھا۔ جوزف کہتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، حالانکہ دنیا کا سب سے حسین بچہ تو میں ہوں، اس نے شکوہ کیا تھا۔ یاقوت مسکرایا۔ جوزف اپنے پیرنٹس کے لیے سب سے حسین ہے اور تم میرے لیے۔ ہر بچہ اپنے پیرنٹس کے لیے دنیا کا سب سے حسین بچہ ہوتا ہے۔ نو، ایسا نہیں ہوتا، مرجان زور دے کر بولا تو یاقوت نے اس کو اچنبے سے دیکھا تھا۔ ماما کے لیے میں حسین نہیں ہوں، وہ آج بھی کہتی ہیں۔ حسن یاقوت پہ تمام ہوا۔ وہ بالکل اپنی ماں کی نقل اتارتے ہوئے بولا تھا۔ یاقوت کا وجود جیسے زنجیر ہو گیا تھا۔ ایک سرسراتے جھونکے نے جیسے اسے برف کر دیا تھا۔ وہ ساکن رہ گیا تھا، لب ہلکے سے وار رہ گئے۔ کیا تمہاری ماں واقعی ایسا کہتی ہیں؟ وہ بدقت بول پایا تھا۔ مرجان نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ایک کربناک سا تاثر تھا جو یاقوت کے چہرے پہ پھیل گیا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور اب مرجان سے اس کے اسکول کے متعلق چھوٹے چھوٹے سوال کر رہا تھا۔ مان لو یاقوت مرزا، تمہاری اینڈنگ بھی ٹریجک ہے۔ نوح اس کے کان کے قریب بولتے ہوئے اٹھا تھا اور کافی شاپ کی جانب مڑ گیا۔ یاقوت نے چند لمحہ اس کی بات پہ غور کیا، پھر سر جھٹک دیا۔ مرجان مرزا کی مسکراہٹ اس کی ہیپی اینڈنگ تھی اور وہ اسی میں خوش تھا۔ لاؤنج کے صوفے پہ آلتی پالتی مارے بیٹھی حالِ سلطان کے آگے لیپ ٹاپ رکھا تھا جس کی اسکرین پہ حسن کا چہرہ نظر آتا تھا۔ ان چند سالوں میں وہ کافی بڑا ہو گیا تھا، آنکھیں مزید ذہین اور خوبصورت ہو گئی تھیں، قد کاٹھ نکل آیا تھا، ہلکی بڑی ہوئی شیو اور اس کی شوخی، اس کا تو آج تک کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ 22-23 سال کی عمر میں تھا اور اس کی یونیورسٹی کی آدھی لڑکیاں اس کے سینس آف ہیومر کی دل دادا تھیں۔ وہ آج کل انگلینڈ میں تھا، اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا۔ حسن حسن مجھے صاف صاف بتاؤ، کہیں تم نے چھپ چھپا کر کوئی گوری تو نہیں پھنسا رکھی؟ اس کی بہن، وہ آج بھی بچوں کی طرح اس کی تفتیش کرتی تھی۔ حسن مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تم سے کیا چھپانا حالے اور کیا راز رکھنا، آج میں تمہیں سچ بتا ہی دیتا ہوں۔ وہ ایسے انداز سے بولا تھا کہ حالے کا دل ہولنے لگا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ مزید آگے کر لیا۔ میں نے یہاں 4 شادیاں کر رکھی ہیں اور ہر بیوی سے 3 بچے ہیں میرے۔ میں تو کبھی کبھی خود بھول جاتا ہوں کہ کون سے والے کا کیا نام ہے اور کون سی والی کس والی سے ہے۔ حسن، تم سدھر جاؤ اور صاف صاف بتاؤ مجھے آج کل کیا کر رہے ہو تم؟ وہ ایک بار پھر مشکوک ہوئی تھی۔ حسن نے کندھے اچکائے۔ کیا کرتا ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں، بس شام میں 3-4 گرل فرینڈز، رات میں ڈرگز، شراب، کلبنگ، اور ہاں، اگر کبھی کبھی موڈ بن جائے تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسٹریٹ کرائمز میں بھی حصہ لیتا ہوں۔ وہ سادگی سے بتا رہا تھا اور یہاں حالے کی بس ہو چکی تھی۔ عمر، یہاں آؤ عمر، وہ بلند آواز میں اسے پکار رہی تھی۔ عمر کچن سے آتا دکھائی دیا، ساتھ میں الہام بھی تھی۔ وہ صوفے کی جانب چلا آیا تھا، احرام پہلے ہی حالے کے ساتھ جڑ کر بیٹھا تھا۔ عمر، تم اسے دیکھ رہے ہو نا، یہ مجھے صحیح سے کچھ نہیں بتا رہا۔ ہاں بھائی، کیا تکلیف ہے؟ کیوں تنگ کر رہے ہو میری بیوی کو؟ خرچہ پانی بند کروانا ہے؟ وہ دبنگ انداز میں صوفے پہ بیٹھتے اور اسکرین اپنی جانب گھماتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ارے دیکھو، میں تو ڈر گیا، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کہیں تم مجھے تھانے میں تو نہیں بند کر رہے؟ سامنے بھی حسن تھا۔ تمہارے ہاتھ کانپے یا نہ، لیکن اگر رقم بھیجتے ہوئے میرے ہاتھ کانپنے لگے نا تو تمہاری روح ضرور کانپ اٹھے گی۔ شرافت سے انسان بن کر رہو اور بھولو مت کہ تمہاری جائیداد کی اٹرنی میرے پاس ہے۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، وہ تو ذرا بھی نہیں بدلا تھا، وہ عمر حیات تھا۔
حسن اب کے دھیما پڑا تھا۔ حالے اور عمر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مجھے نہ تم لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی، میرے بچوں سے بات کرواؤ۔ وہ بولا تو عمر نے بھی اکتا کر لیپ ٹاپ کا رخ بچوں کی جانب کر دیا تھا۔ ہیلو ماموں، آپ کیسے ہو؟ یہ الہام تھی، ہلکی آواز میں پوچھتی ہوئی۔ حسن نے فوراً منہ بنا لیا تھا۔ کتنی بار کہا ہے مجھے ماموں نہ کہا کرو؟ ارے تم لوگوں سے چند ایک سال ہی بڑا ہوں میں۔ حسن کہو مجھے۔ الہام اب اس سے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ حالے اٹھ گئی تھی، اس کے پاس ابھی کرنے کو بہت کام تھے۔ حسن اب اگلے کئی گھنٹے ان سے بات کرنے والا تھا۔ اسلام آباد کے ایک پوش ایریا میں بنی ایک اونچی عمارت میں بنا ایک آفس ہماری کہانی کا حصہ ہے۔ اس آفس میں دبے قدم داخل ہو کر اگر کمپنی کے سی ای او کے کمرے میں آؤ تو وہاں تمہیں پاور سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا سفیر سلطان نظر آئے گا۔ ایش گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس، بھورے بال جل سے جما کر پیچھے کو کیے، وہ سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کم و بیش اسی کی ہم عمر تھی، گوری گلابی رنگت والی شہلا رحمان۔ شہلا اس کی کلیگ تھی، وہ دونوں پچھلے کئی سالوں سے ایک ساتھ کام کرتے آ رہے تھے اور اب چند دن پہلے ہی شہلا کے پروپوز کرنے پہ سفیر اس سے شادی کرنے کی حامی بھر چکا تھا۔ اس وقت وہ دونوں اسی معاملے میں کافی چیزیں ڈسکس کر رہے تھے۔ تم اپنے خاندان سے کسی کو نہیں بلوا رہے سفیر؟ اس کی آواز نرم تھی، دل پہ پھوار کی طرح پڑتی ہوئی۔ سفیر مسکرایا تھا۔ میں بلا چکا ہوں مادام، اپنی کزن کو کال کی تھی میں نے، وہ آ جائے گی، اور دادا تو ہیں ہی میرے ساتھ۔ اور اگر وہ نہ آئی؟ تم نے کہا تھا نا تم لوگ اچھے ٹرمز پہ نہیں ہو۔ شہلا کو بس ایک ہی صدمہ تھا، سفیر کے خاندان کے نہ آنے کا۔ اچھے ٹرمز کی بات پہ سفیر بھج سا گیا تھا، پھر نظر اٹھا کر شہلا کو دیکھا۔ وہ حالے سلطان ہے، دلوں میں بغض نہیں رکھتی، مجھے یقین ہے وہ آ جائے گی۔ میری اپنے بھائی حسن سے بھی بات ہوئی ہے، اگلے ہفتے وہ بھی چھٹی لے کر آ رہا ہے، بڑی امی اور باقی سب بھی ہوں گے، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ آخر میں وہ ہلکے پھلکے سے لہجے میں بولا تو شہلا کے تاثرات ڈھیلے پڑے تھے۔ اس نے چند لمحہ سفیر کو دیکھا اور پھر ہلکی آواز میں پوچھنے لگی، تم خوش ہونا سفیر؟ میرا مطلب ہے اگر تم چاہو تو ہم مزید انتظار کر سکتے ہیں، میں ساری زندگی تمہارا انتظار کر سکتی ہوں۔ سفیر نرمی سے مسکرایا تھا۔ میں نے خوش ہونا اور بخت کی تقسیم پہ سوال اٹھانا چھوڑ دیا ہے، تم فکر مت کرو، میں خوش ہوں، بہت خوش۔ تم میری ہیپی اینڈنگ ہو، میری کمپنی میری ہیپی اینڈنگ ہے، میں تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اس نے یقین دہانی کروائی تو شہلا کے کندھوں سے بوجھ سرک گیا تھا، وہ اب شادی کے کارڈ کی بابت کچھ کہہ رہی تھی۔ سفیر مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا، وہ اسے مسکرانے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ رات گہری ہو کر عمر حیات کے بنگلے پہ اتر آئی تھی۔ جنوری کا مہینہ تھا، زیادہ نہ صحیح لیکن تھوڑی بہت ٹھنڈ تو کراچی میں پڑ ہی رہی تھی۔ ایسے میں لون کے صوفے پہ بیٹھی حال سلطان مسکراتے ہوئے اپنے سامنے سے آتے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں سبز چائے رکھی تھی اور ساتھ رنگین میٹھی ٹکیاں۔ کوئٹہ کی وہ سرد رات ایک جھماکے سے یاد آ گئی تھی۔ وہ قریب چلا آیا، کپ اٹھا کر حالے کے ہاتھ میں تھمایا اور ہاتھ پہ پھیلی شال پھیلا کر اس کے گرد اوڑھ دی۔ اس سردی میں یہ شال غنیمت تھی۔ اپنا کپ اٹھا کر وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ تمہارا چٹورا بیٹا سو گیا؟ حالے نے گھوم کر اس کو دیکھا تھا۔ ہاں سو گیا، جس طرح تمہاری چغل خور بیٹی سو گئی۔ حساب بے باک ہوا۔ میری بیٹی چغل خور نہیں ہے، وہ بس اپنے باپ سے باتیں نہیں چھپاتی۔ عمر فوراً دفاع کر گیا تھا۔ حالے نے ایک ہاتھ سے شال اس کے اوپر پھیلائی تھی۔ اب وہ دونوں ایک ایک پلو سنبھالے بیٹھے تھے، سبز چائے ہاتھ میں لیے ایک دوسرے کے قریب۔ اچھا عمر، یہ بتاؤ دونوں بچوں میں تمہارا فیورٹ کون ہے؟ وہ جانتی تھی عمر اپنی بیٹی کا نام لے گا، لیکن میری فیورٹ تو آج بھی تم ہو، وہ اسے لاجواب کر گیا تھا۔ حالے کھل کر مسکرائی تھی، دل جیسے اندر تک شانت ہو گیا ہو۔ وہ کم اظہار کرتا تھا لیکن جب کرتا تھا دل کو چھو لیتا تھا۔ سفیر کی کال آئی تھی، شادی کر رہا ہے وہ، حالے نے اطلاع دی تھی۔ اس سے کہہ دو ہم نہیں آ رہے، بہت خرچہ ہو جائے گا۔ اس نے کہتے ساتھ اپنی چائے کا گھونٹ بھرا تھا۔ تم پولیس میں ایک اعلیٰ عہدیدار بن چکے ہو لیکن آج بھی اتنے ہی کنجوس ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ عہدہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری پیسے سے محبت بھی بڑھ رہی ہے، کیا کروں؟ وہ اس کے ہاتھ میں میٹھی ڈلی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تمہیں پیسہ زیادہ پسند ہے یا میں؟ وہ بالکل سنجیدہ ہو چکی تھی۔ عمر نے ایک نظر اپنے خالی کپ کو دیکھا اور پھر حالے کے ادھ بھرے کپ کو۔ ظاہر ہے تم، وہ کہتے ساتھ اس کے ہاتھ سے کپ لے گیا تھا۔ حالے نے جانے دیا وہ اس آدمی کو کئی ہزار بار اپنی چائے کافی پلا سکتی تھی،
کتنے سال گزر گئے عمر، پتہ ہی نہیں چلا۔ حالے یاسیت سے بولی تھی۔ آسمان پہ کھڑا چاند محو سا ان کو تک رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ اصل پتہ تو میرے بینک اکاؤنٹس کو چل رہا ہے۔ وہ جل کر بولا تو حالے نے کلس کر اس کو دیکھا تھا، پھر یکدم پیر نیچے اتارے۔ تمہارے ساتھ کوئی رومانٹک بات کرنا ہی فضول ہے، ادھر دو میری شال۔ اس نے جھپٹ کر اس کے کندھوں پہ ڈالی ہوئی شال اتار لی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اندر بڑھنے لگی۔ جب عقب سے آتی عمر کی آواز پہ اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ کیوں ہر وقت پیسہ پیسہ کرتی ہو؟ تم پہ تو عمر ساری دنیا لٹا سکتا ہے۔ حالے تھم گئی تھی، اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے لیکن وہ موڑی نہیں۔ اور عمر حیات ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ میں اس کے جج صاحب کی بیٹی ہوں، یا پھر میرا چہرہ اس کے کسی عزیز سے ملتا ہے؟ وہ بغیر موڑے پوچھ رہی تھی۔ Because you are the woman I love with all my heart۔ وہ پکارا تو حالے بے اختیار مسکرائی تھی۔ اصولاً تو اب تمہیں بھی کچھ کہنا چاہیے مادام۔ اب کہ وہ مڑی تھی، چند لمحہ اس کو دیکھا۔ تمہاری آواز اس کو ریاض کا سب سے خوبصورت ساؤنڈ ہے، وہ عمر کو دیکھ کر بولی تھی۔ نہ کرو، میں رونے لگوں گا۔ وہ ایسے انداز سے بولا تھا کہ حالے ہنس پڑی تھی۔ وہ اسے ہنستے ہوئے دیکھے گیا تھا۔ شادی کے 6 سالوں میں وہ اسے 2 تحفے دے گئی تھی اور عمر حیات کے لیے پہلے سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، پورے چاند کی رات میں اس کے اوپر چاند کی روشنی پڑ رہی تھی۔ عمر مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا، بلا شبہ وہ آج بھی اس کا پسندیدہ منظر تھی۔ بینز بلاسم کی اوپری منزل پہ اس وقت حالے سلطان اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ کام کم تھا سو اس نے ہارون کے ساتھ ویڈیو کال ملا رکھی تھی۔ لیپ ٹاپ کے چوکھٹے میں وہ نظر آ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش مسکراتا ہوا۔ اب آ جاؤ ہارون، 2 سال ہو گئے تمہیں لندن گئے ہوئے۔ حالے اسے گھرک رہی تھی۔ ہارون ہنس دیا تھا۔ اب اس بار آؤ تو آنٹی سے کہتی ہوں تمہارے لیے لڑکی دیکھ رکھے ہیں، شادی کروائیں گے تمہاری۔ وہ جیسے سارے فیصلے کیے بیٹھی تھی۔ تم لڑکی ڈھونڈو، میں انکار نہیں کروں گا، وعدہ ہے۔ ہارون نے جیسے ہتھیار ڈالے تھے۔ حالے نے منہ کے زاویے بگاڑ لیے تھے۔ اتنے اچھے نہیں ہو تم، بنو مت، اب آ جاؤ یار، میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ جو آپ کا حکم، اگلے ہفتے آ جاتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا تو حالے بھی ہنستی تھی۔ چند ایک باتوں کے بعد وہ کال کاٹ چکی تھی۔ یہاں سے دور لندن کے ایک فلیٹ میں بیٹھا ہارون شاہد گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر آج بھی پہلے دن جیسا کرب آیا تھا۔ اس نے میز کی دراز سے ڈائری نکال لی، ساتھ ایک پین نکالا۔ اب وہ سر جھکائے کچھ لکھ رہا تھا۔ میں اسے بھول نہیں سکتا، کم از کم اس زندگی میں نہیں، یا پھر شاید اگلے چند سالوں تک نہیں۔ وہ گردن جھکائے لکھ رہا تھا۔ نہ میں اس کا جوگ لے کر بیٹھا ہوں، نہ سر میں خاک ڈالی ہے، لیکن دل کے زخم آج بھی ادھڑے ہوئے ہیں۔ وہ آج بھی اتنی ہی شدت سے یاد آتی ہے اور میں اس کی یاد کو روک نہیں پاتا۔ وہ ایک لمحے کو ہاتھ روک کر بیٹھا، چند گہرے سانس لی اور ایک بار پھر کاغذ پہ جھکا۔ اس کی یاد روکنا ایسے ہے جیسے سانس روکنا، اور تم نے انسانوں کو اپنی سانس روکتے ہوئے بہت کم دیکھا ہوگا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ یاد آتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب یاد آتی ہے تو آج بھی پہلے دن کی طرح تکلیف کیوں ہوتی ہے۔ وہ لکھتا جا رہا تھا، لکھنا تھراپی تھا اور وہ صحت مند رہنا چاہتا تھا۔ میں بخت کی تقسیم سے ناخوش نہیں ہوں، لیکن میں بس اس کی یاد پہ بے حس ہونا چاہتا ہوں، لیکن شاید یہ جھوٹ ہے۔ میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں ٹھیک ہوں، خوش ہوں، باوقار ہوں۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد میں زندگی میں ایک اچھی جگہ، اچھے مقام پہ ہوں، خوش ہوں، لیکن اگر آج بھی مجھے زندگی سے کچھ مانگنے کا موقع ملا تو میں اسے مانگوں گا۔ اس نے بے دلی سے ڈائری بند کی اور سیدھا ہو بیٹھا۔ ہارون شاہد سے یہ کہہ دینا کہ وہ حالے کو بھول جائے، یہ ایسا تھا جیسے سانس لینا چھوڑ دو۔ میں اسے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک یاد رکھوں گا۔ یہ اس نے لکھا نہیں تھا، یہ بس خود سے دہرایا تھا۔ میری ہیپی اینڈنگ یہ ہے کہ میں نے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا۔ میں اپنے ساتھ، اپنے اصل کے ساتھ، اپنے رنگوں کے ساتھ خوش ہوں۔ ہر کہانی میں کچھ نہ کچھ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس کہانی میں صحیح، ہر کہانی میں ہیپی اینڈنگ شہزادی کا مل جانا نہیں ہوتا۔ کچھ کہانیوں میں آپ کا اصل آپ کو مل جانا بھی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا آیا تھا۔ سامنے سڑک پہ ہی کچھ بچے فٹ بال ہاتھوں میں لیے گراؤنڈ کی طرف جا رہے تھے۔ کھڑکی میں کھڑے ہارون کو دیکھا اور پھر سب نے یکبارگی اسے پکارا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چہک رہے تھے۔ ہارون مسکراتے ہوئے
کھڑکی سے ہٹ گیا تھا۔ اب وہ فلیٹ کا دروازہ کھولے نیچے جا رہا تھا، پرسکون، باوقار۔ کراچی کی ایک چھوٹی سی ہاؤسنگ سوسائٹی کے باہر اس وقت ایک چھوٹے کٹے بالوں والی لڑکی ایک بنگلے کے باہر کھڑی تھی، چھوٹا سا ایک منزلہ بنگلہ۔ لیل سکندر نے اسے اپنے 8 سال کی محنت سے بنایا تھا، یہ اس کا گھر تھا۔ وہ ویڈیو کال پہ ہارون کو گھر دکھا رہی تھی، آگے پیچھے گھوم گھوم کر، روتے ہوئے، ہر طرح سے۔ بس وہ چاہتی تھی سب دیکھ لیں، لیل سکندر کے پاس اب اپنا گھر ہے۔ میں بہت خوش ہوں ہارون، بہت بہت زیادہ۔ وہ موبائل کو چہرے کے آگے کیے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ساتھ ساتھ ہنس بھی رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا عمر مجھے نہیں مل سکا تو میری اینڈنگ ٹریجک ہوگی، میرے لیے اب کوئی خوشی نہیں آئے گی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ میری خوشیاں مجھ سے جڑی ہیں، عمر حیات سے نہیں۔ اپنی اصل خوشی میں خود ہوں۔ ہارون اس کو مسکراتے ہوئے سن رہا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے سے قریب تھے۔ میں نے اپنی ہیپی اینڈنگ پا لی ہے، لیل سکندر اپنی ہیپی اینڈنگ ہے، میرا گھر میری ہیپی اینڈنگ ہے، اور ہارون شاہد تم جیسا دوست میری ہیپی اینڈنگ ہے۔ میں خوش ہوں، بخت کی تقسیم سے بھی اور اپنی اینڈنگ سے بھی۔ تم خوش ہو نا ہارون؟ وہ اب رک کر ہارون سے پوچھ رہی تھی۔ شکر ہے، آدھے گھنٹے کی کال میں 10 منٹ گھر دکھانے، 10 منٹ رونے اور 10 منٹ اپنی ناکام محبت کی داستان سنانے کے بعد تمہیں یاد آ گیا کہ میں بھی موجود ہوں۔ وہ جل کر بولا تو لیل بھیگی آنکھوں سے ہنستی تھی۔ میں تمہیں اندر سے گھر دکھاتی ہوں، وہ چہکتے ہوئے کہتی اندر چلی گئی تھی۔ کراچی کے ایک بہت بڑے اور مہنگے اسکول کے باہر عمر حیات اپنی گاڑی روک چکا تھا۔ اگلی سیٹ پہ اس کے ساتھ ہالے بیٹھی تھی اور پیچھے اس کی اولاد۔ احرام، آج تم اپنا لنچ کھاؤ گے، ہرگز بھی تم کسی بچے سے اس کا کھانا لے کر نہیں کھاؤ گے، اوکے؟ عمر نے گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح جی بابا تابیداری سے کہہ گیا تھا۔ کل میں نے تمہیں کچھ اور بھی سکھایا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ اب کہ عمر سنجیدہ تھا، بے حد سنجیدہ۔ دونوں بچوں نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے حالے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ دس از اے گڈ ٹچ، دس از اے بیڈ ٹچ۔ وہ دونوں اپنے جسم کے مختلف حصوں پہ ہاتھ رکھ کر بتا رہے تھے، حالے ہول کر رہ گئی تھی۔ عمر، کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں ابھی بچے ہیں۔ ناگواری سے ٹوکنے پہ عمر اس کی طرف مڑا تھا۔ وہ دیسی ماں تھی، اس کی ایسی فکر بنتی تھی۔ بچے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں، بڑے ہو کر سب کو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن تب تک کئی بچے جسمانی استحصال کا نشانہ بن چکے ہوتے ہیں۔ وہ بول کر گاڑی سے باہر نکل گیا تھا اور پھر دونوں بچوں کو گاڑی سے باہر نکالا اور اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ وہ دونوں اس سے بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ عمر اسی طرح ان کی سنتے ہوئے انہیں گیٹ سے اندر چھوڑ آیا۔ وہ دونوں اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے اندر چلے آئے تھے۔ کیا تمہیں چاکلیٹ پسند ہے؟ آدھی چھٹی کے وقت جب الہام اپنے اسکول گراؤنڈ میں بیٹھی تھی تب اس کے پاس رکتے ہوئے ایک لڑکے نے پوچھا تھا۔ وہ کوئی 16-17 برس کا لڑکا تھا۔ بابا نے کہا ہے اسٹرینجرز سے کچھ بھی قبول نہیں کرتے۔ لڑکا اب اس کے قریب بینچ پہ بیٹھ گیا تھا۔ سبز درخت انہیں دیکھ رہے تھے۔ لیکن میں اسٹرینجر تو ہرگز نہیں ہوں، میں تمہارے بابا کو جانتا ہوں، اتنے اچھے سے جتنے اچھے سے میں ان کو جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ چھٹکا جائے۔ الہام نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت دکھتا تھا، گرومڈ سا۔ آپ بابا کو کیسے جانتے ہو؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارے بابا بھی اداکار ہیں اور میں بھی، فرق یہ ہے کہ ان کی اداکاری اصلی ہوتی ہے اور میری جعلی۔ میری اداکاری سے کسی کے گھر خراب نہیں ہوتے، لیکن تمہارے بابا خاندان توڑ دیتے ہیں۔ وہ بہت خوبصورت بولتا تھا، کاش وہ اچھی باتیں کرتا۔ وہ بہت خوبصورت اور اپنی عمر سے بڑے مکالمے بولتا تھا، کاش اچھے مقصد کے لیے بولتا۔ میرے بابا نے کہا ہے اسٹرینجر سے بات مت کرنا، وہ کہہ کر اٹھ گئی تھی۔ لڑکا زخمی آنکھیں لیے اسے جاتا ہوا دکھائی دیکھتا رہا۔ یکدم اس کے پیچھے ایک شور سا بھاگا تھا۔ وہ اسی اسکول میں پڑھتا تھا لیکن آج کافی دنوں بعد آیا تھا۔ وجہ اس کی مقبولیت تھی۔ اپنے بابا سے کہنا ہم بہت جلد ملیں گے، اجنبی نہیں، شناسا بن کر۔ وہ کہتے ہوئے مڑ گیا تھا۔ ہجوم اب بھی اس کے پیچھے تھا۔ وہ اس کا نام لے لے کر اسے پکار رہے تھے، برہان پیرزادہ، برہان پیرزادہ۔ ختم شد۔